زندہ رہنمائی۔ اسلام انسان کے لیے خدا کی ابدی رہنمائی ہے۔ اسلام کی صورت میں خدا نے وہ تمام بنیادی اصول بتا دیے ہیں جو انسان کو موجودہ دنیا کی زندگی میں سچائی اور انصاف پر قائم رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مزید انتظام کیا گیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں کے ذریعے ان اصولوں کا مکمل عملی نمونہ بھی ایک شاندار تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہر موڑ پر ایک زندہ رہنما کی طرح کھڑی ہوئی ہر آدمی کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک غریب مسلمان دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اپنے گھر واپس آیا۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کھانا لائی تو وہ صرف ارہر کی دال اور جو کی روٹی تھی۔ مسلمان اس کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھا کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم کو یہی کھانا ملا ہے، اور کتنے لوگ بغیر محنت کے عمدہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مگر معان بعد اس کو خیال آیا کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ معمولی ہوتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ انسانوں کے درمیان معاشی اونچ نیچ اس کو اصل مسئلے کی نسبت سے غیر اہم نظر آنے لگی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا کھانا کھا لیا اور رات کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے سیدھے راستے کے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ وہ اہم اور غیر اہم کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ اس کی نظر اصل نشانے سے ہٹ کر وقتی چیزوں میں الجھ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اسلام کی تاریخ آدمی کے لیے ایک معیار کا کام دیتی ہے۔ وہ زندہ نمونوں کے ذریعے آدمی کی تصحیح کرتی رہتی ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس میں اپنا سبق پا سکتا ہے، اور ایک خاص آدمی بھی۔ 3 مئی 1969 کو سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کی اچانک وفات ہوئی تو مسٹر وی وی گری نائب صدر تھے۔ اس کے بعد دستور ہند کے مطابق وہ قائم مقام صدر ہو گئے۔ تاہم جلد ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں اور صدارتی الیکشن کا مقابلہ کریں۔ ان کے استعفے کے بعد جو قانونی صورت پیدا ہوئی اس کے مطابق جناب محمد ہدایت اللہ ہندوستان کے ایکٹنگ صدر مقرر ہوئے، جو اس وقت ہندوستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس۔ ان کی صدارت 35 دن جاری رہی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کے صدر کی حیثیت سے جناب محمد ہدایت صاحب کو جو تجربات ہوئے ان کو انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں درج کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ 15 اگست 1969 کو راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن میں یوم آزادی کی تقریب تھی۔ محمد ہدایت اللہ صاحب بحیثیت صدر روایتی جلوس کے ساتھ راشٹرپتی بھون سے نکلے۔ اعلیٰ فوجی افسران، ADC کا عملہ، صدارتی باڈی گارڈ سب جلوس میں چل رہے تھے۔ ان کا پرشوکت یونیفارم اور منظم انداز میں حرکت کرنا راشٹرپتی بھون کے شاہانہ ماحول میں عجیب شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے گرد یہ شان و شوکت دیکھ کر مجھے کسی قدر فخر کا احساس ہونے لگا۔ I felt a little pride۔ مگر اگلے ہی لمحہ ان کو فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو معمولی فرق کے ساتھ
تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ شام و فلسطین کی جنگ کے آخری مرحلے میں عیسائیوں نے پیشکش کی کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ خلیفہ اسلام خود سفر کر کے یہاں آئیں۔ خلیفہ دوم ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید اور اسلامی فوج کے دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جابیہ میں کئی دن تک قیام رہا اور عیسائیوں سے گفتگو کے بعد یہیں معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے جسم پر پرانے نہایت معمولی کپڑے تھے۔ آپ کی سواری ایک دبلی اونٹنی تھی، چنانچہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نیا کپڑا اور ترکیوں نسل کا عمدہ گھوڑا پیش کیا اور اصرار کیا کہ آپ اونٹنی کو چھوڑ دیں اور اسی گھوڑے پر سفر کر کے جائیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ عجیب شان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میرے دل میں بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی کا جذبہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کو جب یہ واقعہ یاد آیا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس وقت ان کا جو حال ہوا اس کو وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں: مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی۔ میں نے اسی وقت اس احساس کو اپنے اندر سے نکال دیا اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسلامی تاریخ ہر آدمی کے لیے ایک زندہ نمونہ ہے۔ وہ ہر موقع پر آدمی کو متوازن بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر کسی بادشاہ کے لیے بھی اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی ایک معمولی انسان کے لیے۔